ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام قدیم اور جلیل میں مختلف مقامات پر خواہشات نفس سے متعلق اور اس کی برائیوں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات اس ضمن میں ملتے ہیں کہ آدمی کو اس کی اصلاح کے لیے کن کن زاویوں سے، کس کس جہت سے، کس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے، یہ اللہ پاک اپنے کلام قدیم اور جلیل میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث پاک میں بیان فرماتے رہتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اس اعتبار سے خواہشات نفس، روزہ نفسانی خواہشات کو روکتا ہے، بلکہ حکماء بتلاتے ہیں روزہ کئی ایک بیماریوں کا علاج ہے۔ صحت چاہتے ہو تو روزے رکھا کرو فرمائیں، اور کم و بیش انبیاء کرام تقریباً روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے مشہور ہے صوم داؤدی، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اس سے بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش فرماتے ہوئے یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ خیر وہ کیا وجوہات ہیں وہ بعد میں بیان فرمائیں کبھی۔ بہرحال نفسانی خواہشات کو روکنے کا نام اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام، اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام روزہ بھی ہے، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا بھی ہے۔ نفسانی خواہشات ایک آدھ ہو تو بیان فرمائیں گے ہم، سینکڑوں ہزاروں ایسے خواہشات ہیں کہ آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، بندے مومن کو وہی کام کرنی چاہیے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں، اس سے بندے کو رک جانی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہی ہے، اے اللہ ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ختم ہوگی بات۔
یعنی تیرے وہ محبوب بندے جو تیری اطاعت و فرمانبرداری میں اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کی راہ چلا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک سرکش جانور سے زیادہ نفس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، نفس کی تعذیب کرنی پڑتی ہے، اور اس کو گویا صبح شام اس کے پیچھے لگے رہنا پڑتا ہے۔ نفسانی خواہشات انسان کو شرمندگی کی طرف لے جاتے ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ نفسانی خواہشات کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتی نفسی خواہشات، اور غلاموں کو اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی بادشاہ ہے، ظلم، جبر، زیادتی، فلاں کو مار توڑ، فلاں یہ سب کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، نفسی خواہشات ہوتی ہے اس کی۔ بلکہ حضرت زلیخا کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ملکہ تھی حضرت زلیخا، عزیز مصر کہا جاتا ہے اس کو، یعنی اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اور حضرت زلیخا کا سارا واقعہ آپ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین قصص فرمایا اس کو، بہترین قصص، یعنی قرآن مجید کے جتنے قصے ہیں ان تمام قصوں میں بہترین قصہ ارشاد فرمایا اس کو، بہترین قصص۔ تو سارے واقعے میں ایک نمایاں کردار معلوم ہوتا ہے، وہ حضرت زلیخا کا ہے، جو حضرت سیدنا امام حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات مشہور ہے، آپ بچے تھے، خوبصورت تھے، فلاں فلاں فلاں، تو عورت کا مایا دیو نہ پایا گیا، وہ قدیم کہاوت ہے۔ تو بہرحال حضرت زلیخا حضرت یوسف پر وارفتہ ہو جاتی ہے، فریفتہ ہو جاتی ہے، فلاں فلاں۔ حضرت یوسف چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر انبیاء تو اور شان والے ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، اور گناہگار نبی نہیں ہوتا، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ معصوم عن الخطا کہا گیا انبیاء اکرام کو، خطاؤں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ ہم سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، ان سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی، ان کے ذہن و فکر میں بھی کوئی گندگی نہیں آتی، لیکن عام لوگوں کے معاملات میں گندگی آ سکتی ہے، متقی ہو تو تب بھی آ سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام کا معاملہ اس سے پاک ہوتا ہے۔ معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت فرمائی حضرت یوسف کی، ہزارہا کوششیں کی حضرت زلیخا نے، لیکن اللہ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ دنیا میں ایک مثال قائم ہو گئی، حسن یوسف دم عیسیٰ ہدے بیضا داری کی طرح۔ حسن یوسف ایسا بلا کا حسن حضرت یوسف، جو دیکھتا وارفتہ ہو جاتا، جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ملک کریم فرمایا حضرت زلیخا کی جو ساتھی تھی، سہیلیاں تھی، ارے یوسف یہ تو ملک کریم ہے، بولے یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، انسان یہ فرشتہ ہے۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسن و جمال حضرت یوسف کے اندر۔ کبھی حضرت یوسف کا قصہ تنہا بیان فرمائیں گے،
موضوع نہیں ہے یہ، لیکن کبھی بیان فرمائیں گے. تو حضرت یوسف نے اپنے نفس کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو صبر، تحمل، برداشت عطا فرمایا، اور حضرت زلیخا بے چین ہو گئی، اضطراب میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تخت مصر پر حضرت یوسف کو برجمان فرمایا. اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے صدقے میں مولا معلوم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرین اور شاکرین کو دنیا میں بھی سرفراز فرماتا ہے. صبر کرنے والوں کو دنیا میں بھی دیتا ہے. آخرت تو اور نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتوں کا آپ کو حساب نہیں ہے، بے گنتی بے حساب ہے وہ نعمتیں تو آخرت کی. لیکن مولا اپنے بندوں کو بسا اوقات دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. ایسا حضرت یوسف سامنے ہے، آپ کی ساری زندگی سامنے ہے. زلیخا فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کی خواہشوں کے پرورداؤں کو ملکہ سے لا کر غار مذلت میں گرا دیا اور ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا. نفس کی نگہبانی ہمیشہ کرنی چاہیے. ہمارے سلف صالحین، ہمارے اللہ والوں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، ہمیشہ نفس کی نگہبانی. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد، صحابہ کرام ایک جنگ سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جنگ سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رجانا، ہم لوٹے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف. یعنی کافروں کے خلاف لڑنا مارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہاد اصغر چھوٹا جہاد ہے. حالانکہ آپ جہاد کی فضیلت آپ کو معلوم ہے، جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو بغیر حساب کتاب جنت میں چل جاتا ہے. بہت بڑا انعام ہے جس کی راہ میں، اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. جہاد کی بات کریں تو پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہے پہلے سے. جہاد مسلمان جہاد بولتے رہتے جب دیکھو. جہاد وقت اور حالات کے تقاضے کو بھی پورا کرتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھو تم جہاد اصغر سے لوٹ آئے ہو، یعنی کفار و مشرکین سے لڑ کر آئے ہو نا، یہ جہاد چھوٹا جہاد ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفس سے جہاد بڑا جہاد، اپنے نفس سے جہاد یہ بڑا جہاد ہے. نفس کہتا ہے فلاں چیز کھاؤ تو اس کی مخالفت کرو، نفس کہتا ہے فلاں چیز پہنو اس کی مخالفت کرو، فلاں نفس کہتا ہے فلاں چیزوں کو دیکھتے رہو، آنکھوں کی لذت آتے رہتی ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہتا بندہ، فلاں تو اس کی مخالفت کرو. فلاں چیز سنتے رہو، فلاں چیز بولتے رہو، غیبت کرتے رہو، نفس بولتے رہا غیبت صبح شام سے غیبت کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارا پتہ ہی نہیں چلتا غیبت کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک چھوٹے خط کی خاتون تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا، وہ چلے گئی. وہ جانے کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ کتنے چھوٹے خط کی ہے عورت ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سنو یہ بھی غیبت ہے، بولے ہے چھوٹے خط کی، ہمارا کیا کرنے کا گیا. ان چھوٹا ہے، ان گڈا ہے، ان موٹا ہے، ان چوڑا ہے، لمبا ہے، ان ویسا ہے، ان ایسا ہے، یہ سب غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم بارہا آپ حضرات سے عرض کرتے رہتے ہیں، عارفین کاملین فرماتے ہیں اہل اللہ کو جو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے وہ عبادت کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کی زبان کی سلامتی کی وجہ سے. اللہ والے بات نہیں کرتے، غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. کوئی آدمی پوچھتا ہے کوئی بات تو پوچھ دیا، سوال کر دیا، جواب دیا، چلو ٹھیک ہو، بات زیادہ نہیں. اب آگے لگا رہے لنترانی چلتے جاری، ٹک 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 ٹک. فارسی کا ایک مقولہ ہے کم گفتن کم خفتن.
کہا جاتا ہے کم گفتن، کم بات کرو، کم خفتن، کم سویا کرو، کم خوردن، کم کھایا کرو. ہم لوگ اس کی بالکل برعکس جاتے ہیں. حدیث پاک بھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہے. ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، صبح سے شام تک غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، خوب کھاتے ہیں اور سوتے بھی ماشاءاللہ سے رات کے 12 بجے سے صبح 12 بجے تک. ہاں کیسا ہوگا؟ اصلاح نفس، اصلاح نفس ہونی چاہیے ہماری. لوگ سمجھتے ہیں بہترین کپڑا پہن لینے سے آدمی اچھا ہوتا ہے. نہیں، حقیقت یہ ہے بہترین آدمی وہ ہے جس کا قلب صاف ہو، شفاف ہو، اس کے دل میں کسی کے تعلق سے برائی نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو. وہ بہترین آدمی ہے، وہ اعلیٰ آدمی ہے. اللہ کے پاس بھی محبوب ہے، بندوں کے پاس بھی محبوب ہے. دل پاک صاف رکھو. باطن پاک صاف ہو گیا عارفین کے پاس تو ظاہر پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر فرمایا جاتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے 3-4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے ایک مرد کامل کے مرید ہو جاؤ. اصلاح نفس کے لیے مرد کامل یعنی ایک پیر طریقت جو ہمارے ظاہر و باطن کا واقف کار ہو. ہم لوگ بولتے ہیں کیا ضروری ہے مرید ہونا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن آدمی جب سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے، وہ آدمی کہنی چاہیے جس کے پاس کچھ ہو. کچھ بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں. باطن پاک ہوتا ہے. ایک ایسے استاد کے پاس آپ بیٹھے جو آپ کی نفس کی نگہبانی کرتا ہو. استاد یا پیر ایسا انتخاب کرے جس کے ذریعے سے جو ہے آپ کا باطن بھی پاک ہو اور ظاہر بھی پاک ہو. ظاہر پاک ہو تو باطن پاک ہو جاتا ہے. شریعت کا حکم ہے پہلے باطن ظاہر پاک کرو، اس کے بعد باطن خود تو خود پاک ہو جاتا ہے. لیکن طریقت کا اصول تھوڑا سا الگ ہے، پہلے باطن پاک کرو کہتے لوگ. لیکن شریعت مقدم ہے، شریعت مقدم ہے. پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو سنوارو، اس کے بعد قلب کو سنوارو. پیر نجم الدین کبرا دنیا اسلام کے عظیم الشان پیر طریقت گزرے ہیں. انہی کے زمانے میں ایک امام رازی فخر الدین رازی، یہ طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے، اس کو شارٹ میں کہتا ہوں. پیر کامل تھے تو حضرت امام رازی جو اپنے وقت کا بہت بڑا جید عالم دین جس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں، اللہ تعالی کی وحدانیت پر جس کے پاس 999 دلائل ہو، یا یہ کم عالم ہے؟ اللہ اکبر، 999 اللہ کی وحدانیت پر اتنے دلائل رکھتا ہوں. لیکن اتنے دلائل رکھنے کے باوجود خدشہ ہے، خدشہ تھا کہ ایمان سلب ہو جاتا. حضرت پیر نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کلومیٹر دور سے امام فخر الدین رازی کی زبان سے سورہ اخلاص کو جاری فرمایا. فخر الدین کہہ دو میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہا زبان سے، یہ کہنا تھا، زبان ختم ہوئی، ادھر روح پرواز ہو گئی. یہ پیر کامل ایک طریقہ ہے نفس کی اصلاح کے لیے. پیر کامل کے مرید ہو جاؤ، ایک بہترین استاد کی صحبت اور سنگت اختیار کرو. دوسرا طریقہ بتلایا گیا ہے صالحین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ تمہاری فکر کی اصلاح صحیح ہو جائے، تمہاری بصارت، تمہاری سماعتیں، تمہارا قلب محفوظ ہو جائے. اچھی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے خود بخود آدمی کے افکار پاک ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے نا عطر والی کی صحبت میں بیٹھو، گرچہ کہ آپ نے عطر نہیں لگایا تو آپ کے پاس خوشبو ضرور آتی ہے. کیوں؟ وہ ہواؤں سے جو خوشبو نکلتی ہے نا، وہ ہواؤں سے کپڑوں سے ٹکراتے رہتی ہے. ارے کہاں سے آ رہے میاں؟ عطر ہو تو بہت اچھا لگا ہے. نہیں لگا. کہاں سے آ رہے؟
ارے فلاں عطر والے کے پاس بیٹھا. ہاں علماء کے ساتھ بیٹھو, زبان کی لغزشوں سے محفوظ ہو جاتی ہے. علماء کی سنگت اختیار کرو, اہل اللہ بتلایا گیا ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, اس سے آدمی کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے فی الوقت. ہم لوگ جو ہے چند منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20-25 منٹ کا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں جی. ہم لوگ ہفتے میں ایک دن 20 سے 25 منٹ کا بیان سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. بادل ناخواستہ ہم لوگ مساجد کو آتے ہیں. اب اصلاح قوم کی کیسے کی جائے, ان کے نفس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ہم تو جو ہے وہ کافر ہے جو 360 بتوں کی پرستش کرتا ہے, لیکن ہم جو ہے نا کئی ہزار بتوں کی پرستش کرتے ہیں. ہمارا نفس کہاں کہاں نہ جانے متی اور فرما بردار ہے, کس کس کا نہیں معلوم. نفس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ اس نوجوان پر رحم فرمائے. کون فرمائے؟ عشرہ مبشرہ جس کے تعلق سے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عمر جنتی ہے فرمایا. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایسی شخصیت فرماتی ہے, پوچھتی ہے لوگوں سے, اللہ اس نوجوان پر رحم فرمائے جو میری کوتاہیوں اور میری خطاؤں پر نشاندہی کرے. میری جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہے, میری بھول چوک پر وہ میری نشاندہی کرے. حضرت آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں, حضرت ایسا ہے, یہ حضرت ایسا ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے. کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ بولے ارے ہاں میاں بہت گاندھی گیری کریں, جاؤ ہمارے کیا سکھا رہے, سو مانو مارک یہ گاندھی گیری ادھر چلو, ہاں یہ نہیں چلتی ادھر. بڑے آئے نو ہمارے سمجھانے ہو, جا. شیطان غالب آ گیا ہم پر, غالب نے مسلط ہو گیا ہمارے جسم پر, ہمارے دل پر, ہماری فکر پر, ہماری بصارت پر, ہماری سماعت پر, ہماری زبان پر. شیطان مسلط ہو گیا ہے. جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو بھلی بات اچھی نہیں لگتی, بھلے لوگ اچھے نہیں لگتے, بھلے مجالس اچھے نہیں لگتے, مساجد اچھے نہیں لگتے, اللہ کی مجالس اچھی نہیں لگتی. بھاگ 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 یہ رہتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امیر المومنین پوچھتے ہیں سلمان میرے اندر کوئی خرابی ہے تو بولوں. حضرت سلمان فرماتے ہیں امیر المومنین ایسی کوئی خرابی تو نہیں نظر آتی, ایسی کوئی خرابی تو نظر نہیں آتی, نہیں کچھ ہے تو بولو تاکہ میں اصلاح کروں. حضرت سلمان فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ کا رات کا الگ لباس ہوتا ہے, دن کا الگ لباس ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی کے چھوڑ دیا ہے, کبھی کے چھوڑ دیا ہے. دن رات کا ایک ہی لباس ہے, جمعہ کا دن ہے, نماز کو تاخیر سے آ رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے پوچھا امیر المومنین دیر کی وجہ, آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی لباس تھا, ایک ہی جبہ تھا, اس کو دھو کر سکنے ڈالا تھا, وہ پہن کر آ رہا ہوں, تاخیر ہو گئی. پھر حضرت فاروق اعظم حضرت حذیفہ بن یمان, ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں آپ کا شمار, رازدار. قیامت تک کے جتنے واقعات تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, قیامت تک اولین و آخرین کے سارے واقعات بیان فرما دیے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کسی نے یاد رکھا, جو بھول گیا, لیکن مجھے پورے واقعات یاد ہے. حضرت حذیفہ منافق کو دیکھ کر پہچان لیتے, گرچہ کہ وہ منافق کون ہوتا ہے, ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے, باطن اس کا منافق رہتا ہے, خراب رہتا ہے. وہ منافق آ گئے, میں منافق کو پہچانتا ہوں, اللہ کے رسول نے. حضرت حذیفہ جن کی نماز پڑھتے, حضرت عمر ان کی نماز پڑھاتے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں آپ کا شمار ہے, منافقین کو آپ اچھا پہچانتے ہیں, میرے اندر کوئی نفاق کی علامت ہے تو بیان کریں. ہائے کوئی بولتا ہے, کون ہوگا ایسا بولنے والا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں امیر المومنین
کوئی برائی تو آپ کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن میں نے سنا ہے آپ 2 سالن کھاتے ہیں، اس کے سوا؟ پوچھا اس کے سوا اور بھی کوئی بات سنی ہے؟ فرمایا نہیں 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 امیر المومنین، عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا بادشاہ، وہ کہتے ہیں حذیفہ سنو، میں نے کبھی کھیت چھوڑ دیا ہے اپنے دسترخوان سے 2 سالن، بلکہ میں نے سالن ہی کھانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ ہم وہ تو نہیں بن سکتے، وہ نہیں بن سکتے، وہ عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کوشش کر سکتے ہیں ہم کچھ تو کوشش کر سکتے ہیں ہمارے کھانے کو اچھا ہونا، پہننے کو اچھا ہونا، دنیا میں بھی اچھے رہنا، مرنے کے بعد بھی اچھے رہنا۔ یہاں سب بدماشیاں، مکاریاں، دھوکے بازیاں، دغا بازیاں، جھوٹ فریب، نہ جانے کیا کیا بولتے رہو، دیتے رہو لوگوں کو دھوکا، اور مرنے کے بعد اللہ اچھا سلوک کرے گا؟ نہیں، اس کا قانون ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر چھوٹی بڑی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو مولا سبحانہ و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا دیتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا مولا کسی کے ساتھ احسان فرما دے، یہ الگ بات ہے، مولا چاہے چھوڑ دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ مولا کی ذات سے کرم کی امید کی جاتی ہے اور کرم ہی کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے نفس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک اصلاح نفس کے لیے آ رہا ہے، رمضان مبارک انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اس پر بیان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے آ رہا ہے، پھر اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا، تو غور کرے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہے آدمی سمجھنے سے قاصر ہے، اس کی اصلاح، آدمی ساری گندگی میں ڈوب گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جب آدمی کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، چھوٹا سا، وہ گناہوں پر اصرار کرتے رہتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے رہتا ہے، تو اس کا قلب زہر آلود ہو جاتا ہے، گویا اس پر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے گناہوں کا۔ لیکن اگر وہی بندہ چھوٹا سا گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، تو مولا معاف فرما دیتا، مولا معاف فرما، اس کو دھو دیتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں۔ میاں نے بھی اختیار فرمایا، اچھی بات۔ ہم لوگ جو ہے ہر چیز کو ایک بڑے آدمی سے اس کا توازن دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بڑے آدمی سے تقابل کرنا چاہتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑا آدمی بڑا آدمی کے حساب سے رہے گا، چھوٹا آدمی چھوٹے آدمی کے حساب سے رہے گا۔ ہم اپنے حساب میں دیکھیں، لیکن آخرت کا معاملہ سب کا علیحدہ ہے۔ دنیا میں جیسا علیحدہ علیحدہ ہے، آخرت میں بھی علیحدہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبر، تحمل، شکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخرت میں انعامات سے سرفراز فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم یا العالمین، یا اکرم الاکرمین، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ باری اللہ یا العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہمیں جو پریشان حال ہے میرے مولا ان پریشانیوں دور فرما، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کلی، صحت کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرما۔ باری اللہ ہم تمام کو زمین کے فتنوں، آسمان کی بلاؤں سے محفوظ فرما، خصوصاً میرے مولا ساری دنیا میں جو وائرس چل رہا ہے میرے مولا، اس وائرس کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرما۔ باری اللہ یا العالمین، کن فیکون کے ذریعے سے میرے مولا ساری دنیا سے اس وائرس کو ختم فرما دے۔ باری اللہ یا العالمین، یا اکرم اکرمین، سارے انسانوں کو اس کے مہلک ہلاکت سے محفوظ فرما۔ باری اللہ سارے جانداروں کی حفاظت فرما، خصوصاً تیرے محبوب کی امت کی حفاظت فرما۔ باری اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب تمام کی حفاظت فرما۔ باری اللہ تو کریم ہے، ہم پر کرم فرما دے، میرے مولا تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔